ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے شروع کرنی تھی اسٹریٹ پاور جو پہلے بھی شروع کی تھی پی ٹی آئی نے، اور کسی حد تک وہ فزل آؤٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے اسٹریٹ پاور مسل پاور شو کرنی ہے، تو آر یو پیپل گڈ ود اٹ؟ اور مجھے یہ بتائیں کیونکہ وہ پہلے بھی کہتے رہے پی ٹی آئی والے کہ حکومت کے پاس یعنی کہ آپ لوگوں کے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر کیوں وائی آر یو گائز لائک انسسٹنگ، وائی از دا گورنمنٹ انسسٹنگ کہ بیٹھ کے بات کریں دوبارہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انسسٹ نہیں کر رہے. اچھا، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو سیاست کے اندر دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ والی بات پہلے بھی کی. ماضی میں شہباز صاحب جب وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تب بھی انہوں نے یہ بات کی، پھر اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ والی بات کی. تو یہ اس تناظر میں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک ان کی جو شرائط کی بات ہے، دیکھیں مذاکرات میں مطالبات ہوتے ہیں، شرائط نہیں ہوتی. آپ پری کنڈیشنز نہیں رکھ سکتے مذاکرات کی کہ یوں کریں یہ کریں. اس طرح تو ہماری بھی بہت ساری پری کنڈیشنز ہیں کہ یہ جو 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ڈاکہ مارا گیا، ایک تانگا پارٹی کو ساری پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑ تاڑ کے اس کو بنایا گیا اور اس کو ایک بندے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جس کی اتنی سیٹیں نہیں تھیں. تو ہماری تو پھر وہاں سے شروع ہوگی معاملات. یہاں اس سے پہلے 2014 کے دھرنوں سے شروع ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کے معاملات کو ہی دیکھنا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ایک بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ہمارے پاس پنجاب میں تو 2/3 میجورٹی ہے، وفاق میں ہمارے پاس الائنس کے ساتھ سمپل میجورٹی ہے، اور جہاں تک بات رہے گی پاپولیرٹی کی تو وہ ضمنی انتخابات میں جو ان کی سیاست کا ہم نے جنازہ نکالا ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ہری پور میں بھی یہ ہار گئے، لاہور میں بھی ہار گئے، ڈی جی خان میں بھی ہار گئے، فیصل آباد میں بھی ہار گئے، مطلب ہر جگہ ہار گئے آپ. تو اس کے بعد پیچھے اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے بات چیت کر کے معاملہ، ہم بات چیت صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اپنے ضد کے اوپر اڑ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ لگا رہے اپنا جو بھی کر رہا ہے. جی دیکھیں میں یہ کہتا تھا کہ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر صاحب کو کیسے لگا دیا اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اچھا، اور اگر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر ہم الیکشن کیسے جیت گئے آپ سے؟ اچھا، آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہیں نا. یہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے خود وہ دو عہدے جو ہیں وہ اپنی آپ ان افیکٹو ہے، آپ کی جتنی بھی اپوزیشن ہے، آپ کسی نہ کمیٹیوں میں آتے ہیں، نہ آپ کو کہیں اور کوئی تقریر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ نے عہدے لے کے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر ہے نا. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کسی بھی چیز میں، جو عہدے آپ کے پاس ہیں ان میں آپ آتے نہیں ہیں، ٹھیک، تو پھر باقیوں کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی کوئی رسپانس کرنا چاہیں گے آپ جناب شفیع اللہ صاحب؟ اف دیٹ ہیپنز عفنان صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر بھی بند ہو سکتا ہے، لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ یو نو ایوری تھنگ کین بی ڈن. دیکھیں بات یہ ہے کہ بارڈر بند کرنا تو یہ غیر آئینی کام ہوگا. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ موومنٹ آف پیپل کہیں پہ بھی روک سکیں، فری موومنٹ آف پیپل. تو وہ تو یہ غیر آئینی ہوگا. اگر یہ کریں گے تو ہم ان کو کرنے ہی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مزاحمت اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر دیکھیں انہوں نے سنگیانی میں بھی جلسہ کیا، اسلام آباد میں، اور بھی ان کو ہمیں این او سی جلسے کے دینے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہ کریں یا کوئی حملہ نہ کر دیں یا کوئی خون خرابہ جو یہ کافی عرصے سے ان چکروں میں ہے. یہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے. باقی ادروائز تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جتنے مرضی جلسے کریں، ہمیں کیا پرابلم ہونی ہے. پہلے بھی یہ کرتے تھے. ہمارے 2013 سے 18 جب دور تھا اس میں انہوں نے کتنے کیے، ہم نے اس میں حالانکہ دھرنے بھی دے کے ہماری حکومت گرانے کی سازش کرتے رہے، لیکن ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی خیبر پختونخوا میں، حالانکہ ہم گرا سکتے تھے. تو لیکن اگر ابھی بھی ان کی شوق ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ساری یہ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا ان کے لیے. جو زمینی حقائق ہیں وہ بہت تیزی سے ان کے خلاف جا چکے ہیں اور وہ مجھے تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی شفیع صاحب، دیکھیں جہاں تک سینیٹر عفنان صاحب کی بات ہے کہ جب ہماری تحریک میں اتنا دم نہیں رہا، ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر جو پنجاب میں ہوا، جو سرکاری نفرت ہمیں ملی، جس طرح ہماری موومنٹ روکی گئی، جس طرح کرفیو لگایا گیا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ریڈز ہوئے، جس طرح پریزن وینس کھڑی کیے گئے، جس طرح 4 کلومیٹر دور دور تک ناکے لگائے گئے، جس طریقے سے ریسٹ ایریاز کو کرفیو لگا کے بند کیا گیا، انٹرچینج کو بند کر دیا گیا، رانا صاحب واپسی میں بھی انہوں نے ریسٹ ایریاز کو بند کیا تھا. تو یہ ہماری پاپولیرٹی ہے، یہ سہیل آفریدی کا خوف ہے، یہ عمران خان کا خوف ہے، اس لیے یہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ سندھ میں سب کچھ نہیں ہوگا. سندھ جو ہے وہ مہمان نواز ہے، پنجاب بھی بہت مہمان نواز ہے. لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں ریسیو کیا، جس طریقے سے پیار دیا، ویلکم کیا، ہمیں سرکاری نفرت ضرور ملی لیکن ہم عوامی محبت بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم سندھ میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کی جو کمٹمنٹ ہے، اور عمران خان کی کراچی میں
کراچی کے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اگر ہماری تحریک میں اتنی جان نہیں رہی، ہمارے ساتھ لوگ نہیں رہے، یا عمران خان پاپولر نہیں ہے، تو پھر ہمیں NOC دے دیں مزار قائد پہ یا پھر مینار پاکستان پہ. NOC, they are looking for میں تو NOC. کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیے تھے نا ان کو NOC، انہوں نے جلسے کیے بھی تھے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور کے اندر. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ 9 مئی بھی کر سکتے ہیں، 26 نومبر بھی کر سکتے ہیں. یہ ایشو ہے بنیادی طور پہ. اس کو ان کو چاہیے کہ اس کو یہ ایڈریس کریں اس ایشو کو، اور اس میں یہ زور کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے NOC کا. ہمیں کیوں مسئلہ ہوگا؟ پہلے کتنے انہوں نے دھرنے اور جلسے کر کے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی کہ نہیں گری. 5 سال لگے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی یہی کرتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ بڑی پابندیاں لگیں، تو پھر یہ پنجاب اسمبلی میں کیسے پہنچے؟ یہ پنجاب اسمبلی اگر پابندیاں ہوتی تو پہنچ ہی نہ پاتے نا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا، بھائی آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کتنی دفعہ اسلام آباد آتے ہیں، تو وہ آتے پنجاب سے ہو کے آتے ہیں نا، اٹک سے آتے ہیں، یہ سارا کا سارا واہ سے ٹیکسلا سے آتے ہیں نا، ادھر سے اسی راستے سے آتے ہیں. تو کبھی ادھر تو آپ کو کسی نے تنگ نہیں کیا. آپ نے صرف بیانیاں بنانے کے لیے پورا کا پورا معاملہ کھڑا کیا. رانا صاحب، جہاں تک عفنان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہو کے اسلام آباد آتے ہیں، ہم پنجاب اسمبلی میں گئے، دیکھیں کوئی یہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو گرفتار کریں گے یا کوشش کریں گے. آپ کوشش کر ہی نہیں سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے، نہ کرنے دیں. ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں سکتے، اور نہ ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے آتے ہیں کہ آپ ہمیں گرفتار. ہم کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ کر بھی نہیں سکتے. نہ ہم تو کرنا نہیں چاہتے، کر سکتے نہیں سکتے تو ڈفرنٹ بات ہے. ہم کیوں کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کیوں تڑیاں مار رہے ہیں کہ یہ آتے ہیں تو ہم گرفتار کر سکتے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا میرے بھائی کہ آپ اٹک بھی آتے ہیں، آپ وہاں بھی آتے ہیں، آپ ٹیکسلا کبھی آپ کو کچھ نہیں کہتا. ہر کونے میں جائیں گے آپ نہیں، بالکل آپ کا حق ہے. میں تو آپ کے اس حق کو کبھی کسی نے ڈینائی کیا ہی نہیں ہے. آپ کو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نفرتوں کی بنیاد پہ بیانیے نہ بنائیں. آپ صرف اپنے بیانیے کی چکر میں ملک کے اندر انتشار نہ پھیلائیں. آپ ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں. جی جی رانا صاحب، جو نون لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس سیاست کرنے کو صرف 9 مئی رہ گیا یا 26 نومبر رہ گیا یا 4 اکتوبر رہ گئے. ان کے پاس نہ ویژن ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ پاکستان کو آگے لے جانے کی کوئی بات ہے. ان کے پرائم منسٹر کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. 38 وہ دورے کر چکے ہیں اس 1.5 سالوں میں، اور انہوں نے 38 دوروں میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فلانی 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے. اگر ہم 38 دفعہ کسی مانگنے والے کو بھی باہر بھیج دیتے، وہ کچھ نہ کچھ لے آتا. تو دنیا میں یہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں. پاکستان کے عوام میں نفرت ہے ان کے لیے. پاکستان کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کر کے ایک ناجائز حکومت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام تماشا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تمام تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی مقبول جماعت ہے، عمران خان ہی مقبول ترین لیڈر ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 2026 کا سال جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہترین سال ہوگا.